صحابہ کرام کے جو دور تھا اس دور میں کیا صحابہ کرام نے بھی یہ نبی پاک کی میلاد کی محفلیں جو ہے منعقد کیں یا نہیں کہ کی؟ جو حضور کی آمد کا ذکر کرے، حضور کا میلاد منائے، اللہ ایسے لوگوں پہ فخر بھی کہ فرمائے۔ یہ جو آپ میلاد کے ساتھ عید کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، یہ عید میلاد النبی جو تیسری عید آپ نے بنا لی ہے اپنے، تو یہ کانسیپٹ کیا ہے عید؟ یہ تیسری عید کیا اسلام کی عید ہے؟ کہ آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا، بالکل ایسے اسی طرح یوم عرفہ کو بھی عید کا دن قرار دیا۔ جب تم نماز جمعہ کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اللہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کے دن کے طور پر بنایا۔ حضور نے جو ہے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا، تو کیا جمعے کے دن ہم کوئی علیحدہ سے عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الوحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دیکھنے والے تمامی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک بار پھر حاضر ہوں فکر دین آفیشیل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں عالم ٹائم۔ اور جیسا کہ پچھلے پروگراموں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک بہترین ایک ایکسپرٹ عالم دین ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں، جو ہماری اصلاح فرماتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور خاص کر اب ہم آپ کے جو سوالات ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں وہ بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بھی مدلل مستند جوابات آپ کو پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام کی جانب سے۔ اور ان اشعار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس موضوع کو سمجھیں کہ شاعر نے کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہیں۔ یقیناً ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد ہے، آئیے سرکار کی آمد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور ایکسپرٹ عالم دین موجود ہیں، بارہا ہمارے پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے سولو پروگرامز بھی آپ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں آپ لوگ، اور ہر دل عزیز شخصیت بن گئے ہیں، ہم سب کے فیوریٹ بھی ہیں، اور آپ ایک مستند عالم دین ہیں، کنز الایمان اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے، امام و خطیب بھی ہیں آپ مسجد کے اندر، اور آئیے آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اسد حسین مہروی صاحب، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، میں پھر ایک بار آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک کہ اللہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت پروگرام میں مجھے آنے کا موقع جزاک اللہ۔ فراہم میں کیا۔ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہماری جو جنت پروڈکشن کے تحت یہ ہمارا پورا پروگرام جو ہے یہ آن ایئر ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہماری جو جنت پروڈکشن کے روح رواں ہیں جناب بلال ناصر مغل صاحب، ان کے لیے اور ان کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ہمارے شفیق بھائی اور بھی جو دوست ہیں ہمارے، سب کے لیے مختصر سی دعا فرما دیں، تو پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز جی کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا کام ہے جو لوگوں کی اصلاح کا باعث ہے، جو لوگوں کے کردار میں بہتری لانے کا باعث ہے، جو لوگوں کے عقیدے اور لوگوں کے عمل میں پختگی لانے کا سبب ہے۔ لوگ اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ بالکل، تو کسی کی رہنمائی کرنا دینی بنیادوں پر اور اس کو راہ راست پر لے کر آنا، اس کے عقیدے اور اس کے عمل کا تحفظ کرنا، یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور دین کی تبلیغ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا آمین فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع عید میلاد النبی ہے، تو کچھ تھوڑی سی ایک تو عید میلاد النبی پر روشنی ڈالیں، اور یہ میلاد کے لغوی معنی کیا ہے، میلاد سے مراد کیا ہے، اس پر تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں ہمارے آڈینس کو۔ جی، ماہ ربیع الاول شریف کا مقدس اور بابرکت مہینہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ بے شک، اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، بالکل اور ایسے ہی، ان کے دل جو ہے وہ شاد ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک اپنے انداز میں آقا کریم علیہ السلام سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ حضور نے بے فرمایا شک، نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کہ تم میں سے سبحان کوئی اللہ، شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو غلامان مصطفیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس مہینے میں چونکہ خاص کر یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ لیکن لفظ میلاد، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے پیدا ہونے کا زمانہ اور پیدا ہونے کا وقت، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور عرف عام میں یعنی معاشرے کے اعتبار سے لوگوں کے ہاں عرف میں یہ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسی محفل کا انعقاد کرنا کہ جس محفل کے اندر تلاوت کلام پاک ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان ہو، تعریف و توصیف کی جائے، نعتیں پڑھی جائیں، اور اس محفل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، کمالات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، اور اس محفل کا نام جو ہے اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام عالم ٹائم، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا آج کا موضوع ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور مفتی صاحب بڑے ہی بہترین انداز میں اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں اور ہم سب کی اصلاح اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں، کیا آپ قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ثابت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں مناؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اب آپ دیکھیے دو باتیں بیان ہوئیں کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو مجھے بتائیے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل عظیم ہے، بے شک، اور بے شک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات اللہ رب العزت کی عظیم رحمت ہے، بے رحمت شک، کاملہ بے ہے۔ شک، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے فضل عظیم ہے اور اللہ رب العزت کی عظیم ترین رحمت ہے، تو جب ہر فضل اور ہر رحمت پر ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا تو اس پر خوشی منانا تو بدرجہ اولا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، یعنی اللہ نے تمہیں کوئی نعمت دی اس کا چرچا کرو۔ عام طور پر بھی لوگوں کی یہ عادت ہے کہ اللہ جب لوگوں کو کوئی نعمت دے لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ آپ کے ہاں چرچا کرنا کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار، خوشی کا اعلان کرنا۔ جیسا کہ کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ اس نعمت کا چرچا کرتا ہے، دعوت رکھی جاتی ہے، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، عقیقے کی محفل رکھی جاتی ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہو، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس پر بھی خوب چرچا کیا جاتا ہے، خوب اس کا اعلان کیا جاتا ہے، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے مختلف قسم کے۔ لیکن آج کل تو میں نے دیکھا ہے جب شادی ہو یا کوئی ایسے ایونٹ گھر میں ہو رہا ہو تو پری ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ہی تیاری، ایک ہفتے پہلے سے جو ہے وہ پری ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے وہ ایونٹ ہوتا ہے، 10 دن پہلے پری ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھ، اس پر بھی مطلب آپ دیکھیں نا، یہ لوگوں کا ایک انداز ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ان کو حاصل ہو تو وہ اپنے اپنے انداز سے اس کا چرچا کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کون جائز طریقے سے کر رہا ہے اور کون ناجائز طریقے سے کر رہا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، بچے کی ولادت ہو، شادی بیاہ کی تقریب ہو، ایک خوشی ہے نا، ایک اللہ کی نعمت ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ تو وہ ذات جن کے صدقے اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں، جو رب کی عظیم نعمت ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا کہ اپنا عظیم رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو اس عظیم ترین نعمت پر خوشی منانا اور اس نعمت کا چرچا کرنا، بھلا
یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو ہم پہ لازم ہے اور ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ویسے تو پورا سال ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس مہینے کو خاص ولادت مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے تو ہم حضور کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، محافل میلاد قائم کرتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہترین اور پرفیکٹ جو ہے وہ آپ نے جواب ہمیں دیا. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی خود بھی اپنا میلاد منایا، یا کوئی ایسی حدیث وغیرہ ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے؟ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ علیہ السلام پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ماشاءاللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی اتاری گئی. اب آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی علت اور سبب کیا بیان کیا؟ کہ اس دن میں پیدا ہوا. گویا کہ آپ علیہ السلام اپنا میلاد منا رہے تھے، اور اپنے میلاد کی وجہ سے آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. اس حدیث مبارکہ سے دن کا خاص کرنا، دن کو خاص کر کے کسی چیز کی یادگار منانا، یہ بھی ثابت ہوا، اور آپ علیہ السلام کا اپنا میلاد منانا یہ بھی ثابت ہوا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں مفتی صاحب دلائل پیش کر رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کو مفتی صاحب کی ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. اور ایک اور سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ثابت کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ میلاد منانا جائز ہے. لیکن کیا صحابہ کرام کے جو دور تھا، اس دور میں کیا صحابہ کرام نے بھی یہ نبی پاک کے میلاد کی محفلیں جو ہے منعقد کیں یا نہیں کیں؟ یہ تو اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں. بہت خوبصورت سوال کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسے حلقے لگائے، جیسے ہم ایک اجتماع کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک حلقہ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا، جس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک اجتماع قائم کر کے آپ علیہ السلام کا میلاد منانا، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہ بالکل درست ہے. سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حلقہ لگا کر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی حمد کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی، ومن علینا بک، اور یا رسول اللہ آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا. یہی تو میلاد ہے، آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا اور پھر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا، اور الحمدللہ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. صحابہ نے جب یہ جواب دیا نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم کھاتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس لیے یہاں پر بیٹھے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ قسم میں نے اس لیے نہیں اٹھوائی تم سے کہ مجھے تمہاری بات میں کوئی شک ہو یا شبہ ہو، یہ قسم میں نے اس لیے اٹھائی کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے بتایا، خبر دی کہ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ تم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، میری آمد کے تذکرے کر رہے ہو، اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں صحابہ اکرام نے بھی حلقہ لگا کر حضور کی آمد کا ذکر کیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو حضور کی آمد کا ذکر کرے، حضور کا میلاد منائے، اللہ ایسے لوگوں پہ فخر بھی فرماتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں مفتی صاحب نے آج یہ بات ثابت کر دی کہ محفل میلاد منانا ایکچولی ہے ہی ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ سے آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک خوش ہو رہے ہوتے ہیں.
تو ماشاءاللہ یہ بات بھی آپ نے ثابت کر دی. لیکن ایک جو زیادہ تر سوال گردش میں ہے وہ کنفیوژن ذرا آپ ہماری دور کر دیں کہ اکثر آج یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، یہ سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ یہ جو آپ میلاد کے ساتھ عید کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، یہ عید میلاد النبی جو تیسری عید آپ نے بنا لی ہے اپنے پاس سے، تو یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ عید یہ تیسری عید کیا اسلام کی عید ہے جو دو عیدیں ہیں؟ تو اس پر تھوڑی سی آپ اپنے حساب سے روشنی ڈال دیں آج. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں ہیں. بے شک. اچھا، ان کے علاوہ کسی اور دن کو عید قرار دینا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. حالانکہ آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن عید کا قرار دن دیا. بالکل ایسے ہی، اسی طرح یوم عرفہ کو بھی عید کا دن قرار دیا ایسا گیا. ہی تو بالکل. لہٰذا یہ کہنا فقط دو عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں، تو یہ سوال ہی غلط ہے. اچھا، پھر بالکل کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا عید ہے تو عید کی نماز پڑھو. نماز پڑھو. ارے بھائی خدا کے بندو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ جو عیدیں ہیں یہ ایک شرعی عیدیں شرعی ہیں. عید ہے، بالکل. اور یوم جمعہ ہو گیا یا جشن عید میلاد النبی، یہ حکمن عید ہے. یہ حکم یعنی ہے. ہم اس کو عید جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ہم خوشی کے معنی میں خوشی لیتے مانے ہیں. میں عید کا معنی ہوتا ہے بالکل وہ چیز جو بار بار لوٹ کر لوٹا آئے. رہا ہے. تو دیکھیں جمعہ ایسا کا ہی دن ہے. عید ہے، بالکل اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ عید ہے. بالکل. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا، اے ہمارے رب واہ واہ. آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما، بالکل. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ بالکل وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان. یعنی جس دن اللہ کی کوئی نعمت نازل ہو وہ بھی عید کا دن ہے، بالکل وہ بالکل بھی خوشی کا دن ہے. بالکل. جس دن دسترخوان نازل ہو اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام اچھا، عید کا دن کہہ رہے ہیں. تو جس دن تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء وہ نبی تو آخر الزمان عید سے بھی تشریف بڑا لائے، دن ہو گیا میرے تو خیال میں اس کو عید کہنے میں کہنے میں کیا کیا حرج حرج اور ہے. کیا قباحت ہے کہ بالکل وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا خوشی دن کے ہے. دن. اچھا، یہ بھی ایک گردش ہو رہا ہے کہ اگر یہ آپ اس کو عید بولتے ہو تو پھر اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عید کے دن تو روزہ حرام ہے. ہاں، اس پر بھی نظر ہاں ڈال یہ دیں. سوال بھی آپ نے بہت اچھا جی. کیا. دیکھیں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جمعے کے دن کو بھی عید کا عید دن کا قرار دن دیا. کرتے یہ بالکل حدیث مبارکہ میں موجود بالکل ہے. ایسے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دن میں بڑی برکت رکھی ہے، بالکل. لہٰذا جب تم نماز جمعہ کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، تم پر مسواک کرنا لازم ہے. اللہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کے دن کے طور پر بنایا. حضور نے جو ہے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا. تو کیا جمعے کے دن ہم کوئی علیحدہ سے عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. حضور نے تو اس کو عید کا دن عید کا کہا. دن یوم عرفہ کو عید کا دن کہا گیا ہے بالکل حدیث مبارکہ میں. تو کیا یوم عرفہ میں بھی کوئی ہم الگ سے بالکل جو ہے بالکل وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو بھائی جس عید کی نمازیں ہیں وہ فقط عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. بالکل. باقی جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، اگر اس کو عید کا دن قرار دے دیا جائے خوشی کے معنی میں، تو اس میں یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ شرعی عیدیں شرعی ہیں، عید ہے. یہ بالکل شرعی عیدیں ہیں. شرعی عید ہے. اور یوم جمعہ ہو گیا، یا یوم عید اور میلاد عرفہ ہو گیا، النبی، یا اب عید یہ میلاد النبی ہو شرعی گیا، عید نہیں ہے، یہ حکمن طور پر حکمن یہ پر عیدیں. عید اس ہے. کو آپ اگر اس اس انداز سے طرح بیان بھی کریں تو یہ بھی زیادہ بہتر رہے گا. بہتر. اور ویسے بھی مثال کے طور پہ عربی میں لینگویج میں ایک ورڈ ہے صلاۃ. اب صلاۃ کے کئی معنی ہیں، تو اسی طرح ہر ورڈ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو ہم اس زمرے میں بھی اس کو لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ چلتے ہیں آخری سوال کی طرف، اور مفتی صاحب سے ہم کرتے ہیں آخری سوال. آپ نے دیکھا کس بہترین انداز سے مفتی صاحب ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. میں آخری سوال جو ہے وہ اس پروگرام کا مفتی صاحب سے کرنے جا رہا ہوں. مفتی صاحب، یہ بھی ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے عوام الناس میں کہ جو تاریخوں کے حوالے سے کہ جی 12 نہیں ہے، 17 ہے، 17 نہیں ہے، 9 ہے، تو ایک تو یہ بیان کر دے کہ نبی کی ایکچوئل ولادت کی تاریخ کیا ہے. دوسرا جو ہے اسی کے ساتھ میں سوال جوڑ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو لوگوں 12 وفات کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، تو کیا 12 ربیع الاول کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یا اس کے علاوہ کوئی اور تاریخ بھی ہے؟ تو اس پر مختصر صاحب مدلل جواب فرما دیں. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف تاریخیں موجود ہیں، بالکل ایسے. لیکن کثیر ائمہ محدثین اور علماء اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے، بے شک. کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. جلوہ گر اب ماشاء بعض لوگوں نے کہا نہیں 12 کو نہیں ہے، 12 کو وفات ہے، 9 کو ولادت ہے. ہم نے کہا آپ 9 کو میلاد منا لو. واہ، بالکل صحیح بات ہے. اصل میں آپ کے اعتراض کا جو مقصد ہے، یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بالکل
آپ اصل میں میلاد سے روکنا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ ایسا کہتے ہی. ہیں حضور 9 کو پیدا ہوا ہے، ہاں آپ 9 9 کا کو میلاد کریں. منا لیں. بالکل صحیح. آپ کہتے ہیں حضور 17 کو پیدا ہوا ہے، آپ 17 17 کو کو میلاد منا منا لیں. الحمدللہ ہم صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، ہم تو پورا سال مناتے ہیں. بالکل پورا صحیح سال بات. مناتے ہیں. جس مہینے میں چاہیں، صحیح جس بات ہے. تاریخ میں چاہیں، بالکل جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، بالکل. ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں. بے شک. لیکن چونکہ 12 تاریخ ہمارے نزدیک یہی راجے ہے، تو اس دن کو ہم زیادہ اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی 12 کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، تو لہٰذا اس دن تو آپ کو غم منانا چاہیے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن ہی آپ کا وصال ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا. تو مجھے بتائیے، جس دن اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے واہ ہیں واہ اس دن کو عید کا دن بنایا جا رہا ہے. تو بہترین. لہٰذا یہ بات جو ہے وہ ذہن میں آنے والی ہے illogical ہی ہے. نہیں. بالکل تو بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا یہ صرف جو ہے لوگوں کا عقیدہ بگاڑنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 3 دن کے علاوہ سوگ جائز ہی نہیں ہے. جائز ہی نہیں ہے. بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے علاوہ یہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 مہینے سے زیادہ سوگ منائے سوائے بیوہ کے. تو 3 دن سے زیادہ کا سوگ تو جائز ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب 3 دن بچی خوشی. ہاں، اب خوشی بچی ہے تو ہم الحمدللہ خوشی منائیں گے. بالکل بالکل. اور وفات ہم نہیں مناتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے جو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کیونکہ قرآن کہتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو نبی کے غلام جو شہید صحابہ ہیں یا اہل بیت اطہار کے افراد ہیں وہ زندہ ہوں اور نبی زندہ نہ ہو، تو جو زندہ ہوتا ہے اس پر غم نہیں منایا جاتا بلکہ خوشی منائی جاتی ہے. اور حضور ہمارے درمیان موجود ہیں. بالکل. بے شک. ہمارے کسی بھی عزیز و قریب کا انتقال ہو جائے، وہ چلا گیا ہم سے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور گنبد خضرا میں موجود ہیں. اللہ کا ایک وعدہ پورا ہوا، تھوڑے سے وقت کے لیے موت آئی، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ آپ کو ویسے ہی زندگی عطا فرمائی. حضور جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، سبحان اللہ. کوئی روک ٹوک نہیں. جس کو چاہیں حضور اپنا دیدار کرا سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی اپنے غلاموں کو حضور علیہ السلام اپنا دیدار جو ہے وہ کراتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم نہیں مناتے. تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ایک تو یہ کہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، اس لیے ہم سوگ نہیں مناتے. اور دوسری بات یہ ہوگی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور زندہ ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. تو اس لیے ہم سوگ نہیں مناتے. اور تیسرا یہ کہ دیکھیے نا، آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن وفات ہوئی، لیکن حضور نے اس کو عید کا دن قرار دیا. تو اس لیے ہم غم نہیں مناتے بلکہ ہم خوشی مناتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کس بہترین انداز میں آج عید میلاد النبی کے موضوع پر گفتگو ہوئی. اور میں بس آخر میں ان اشعار کی روشنی میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں. ایک شعر پیش کروں گا کہ جو کہے تم کو مردہ ہے وہ خود ہی مردہ، جو کہے تم کو مردہ ہے وہ خود ہی مردہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس یقین اور اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.